ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللہم صل علی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات پڑھ دیجئے محمد ارباب اعزاء قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں۔ یعنی اللہ وعدہ کرنے کا بھی معیار بتا رہا ہے۔ وعدہ ان سے نہیں ہے جو صرف صاحب ایمان ہوں، بلکہ نور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھتے ہیں۔ فقط ان کے ساتھ بھی وعدہ نہیں ہے صرف وہ عمل صالح کا دعویٰ تو کریں لیکن وہ نور ایمان ویسے نہ رکھتے ہوں جیسے خدا چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے وعدہ کیا ہے دو چیزیں، ایک ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ میرا اللہ صاحبان ایمان صاحبان عمل صالح سے تیرا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے دامن میں دو چیزیں لے کر آؤ، ایک کا نام ہے ایمان، دوسرے کا نام ہے عمل صالح، اور میں اللہ تمہارے دامن میں جتنے بھی گناہ ہیں اپنے کرم اور فضل کے صدقے معاف کر دوں گا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ لیکن اللہ نے یہ مغفرت اور اجر عظیم کے لیے پہلے بیان کر دیا تمہیں دامن میں دو چیزیں لے کر آنی ہیں، ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے عمل صالح۔ تو گویا اس لیے علماء اہل سنت نے بھی اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے کہ سید الانبیاء سے روایت ہے کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہو تو گویا رسول اللہ فرماتے ہیں خطاب ہے یعنی اے علی والو۔ تو گویا اللہ ایمان والوں سے مراد
علی والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ تو اگر آیت کا ترجمہ یوں کرو، یعنی اگر کوئی اپنے دل میں نور ولایت علی لے آئے اور وجود میں کردار علی لے آئے، تو پھر اس کے دامن میں جتنی بھی خطائیں اور خامیاں ہوں گی، میں محبت علی اور کردار علی کے صدقے میں اس کے گناہ معاف کر کے اجر عظیم عطا کروں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وحید۔ لہذا مومن کے لیے، مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ عظمت ہے کہ محبت علی، ولایت علی، مودت علی، یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ محبت اہل بیت کسی سپر سٹور سے نہیں ملے گی، آپ کو یہ ولایت محمد وآل محمد کسی مارکیٹ سے نہیں ملے گی، بلکہ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ ہر ایک ظرف کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا، جس ظرف کو پاک دیکھتا ہے اس ظرف میں یہ پاک نور ولایت آل محمد عطا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، میں ایک سادہ سا مثال پیش کروں۔ مثلا آپ کے ہاں سبیل کا اہتمام ہے اور میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں بھی ثواب حاصل کرتا ہوں سبیل پر۔ میرے پاس کچھ گلاس رکھے ہیں، کچھ گلاس گندے ہیں، کچھ گلاس خون آلود ہیں، کچھ گلاس پاک و پاکیزہ ہیں۔ آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے پاک و پاکیزہ گلاس کی بجائے آپ کو خون آلود گلاس میں پانی دیا۔ آپ کو پاک و پاکیزہ گلاس کی بجائے آپ کو گندے اور خراب گلاس میں پانی دیا۔ ایک مرتبہ پانی لیتے ہوئے آپ بھی سوچیں گے یہ مولانا صاحب نجف سے یہی پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ کی ایک پاک نعمت ہے، اگرچہ پانی ہمارے یہاں اس کی فراوانی ہے، اس کی کثرت ہے، لیکن مولانا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایک پاک نعمت کو نجس برتن میں دے رہے ہیں، ایک پاک پانی کو ایک گندے گلاس میں دے رہے ہیں۔ بھئی میری اور آپ کی عقل یہ پسند نہیں کرتی ایک پاکیزہ پانی کو گندے اور نجس برتن میں ڈال دے۔ جو خالق عقل اللہ ہے وہ یہ کیسے پسند کرے محبت علی کا پاک نور ایک ناپاک دل میں ڈال دے۔ لہذا اللہ بھی دیکھتا ہے یہ ظرف کس قدر اپنے اندر قابلیت اور طہارت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت۔ یہ کس قدر یہ ظرف طہارت اور پاکیزگی رکھتا ہے۔ یہ تو تھی ایک مثال۔ آئیں، علماء نے روایت نقل کی ہے، جب اسلام کی پہلی جنگ بدر فتح ہوئی، جبرائیل امین نازل ہوئے سید الانبیاء کی خدمت میں۔ یا رسول اللہ، خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیتو نفسی، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، اللہ اپنی قسمیں کھا رہا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، لا الہمو حب علی ابن ابی طالب الا احببتو۔ یا رسول اللہ، خلاق دو عالم فرما رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم میں اس وقت تک کسی دل میں علی کی محبت ڈالتا نہیں جب تک میں اللہ اس سے محبت نہ کروں۔ تو اگر کسی دل میں محبت علی کو جگہ ملی ہے یہ عنایت خدا ہے، یہ فضل الہی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ کتنے بد نصیب ہیں اللہ اکبر جو نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی علی کو نہ پہچان سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا محبت علی، ولایت علی اس لیے اساس اسلام ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، آج ان سے سوال کرنا ہے۔
نبی کے اصحاب یا رسول اللہ یہ کس چیز کا روکنا ہے، یہ کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ یعنی میدان معاشر میں سارے نمازی، جب حاجی، جب روزے دار، جب حافظان قرآن، جب دین کے زکوٰۃ دینے والے، دین کے کام کرنے والے بڑے خوش ہوں گے، ہمارے نام اعمال پر ہیں نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، عمرے سے، عبادتوں سے، زکوٰۃ سے، لیکن ادھر سے آواز قدرت آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی جنت سے پہلے ان سے ایک سوال کرنا ہے، یا رسول اللہ اس آیت کا مسئلہ حل کر دیجئے، آپ ہی سمجھا دیں انہیں کیوں روکا جائے گا، ان نمازیوں کو، ان روزے داروں کو، ان حاجیوں کو، ان زکوٰۃ دینے والوں کو، بھئی ساری عبادتیں تو ہیں، پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ جواب ملے گا ان ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے آج علی کی مودت کا سوال کرنا ہے۔ اگر دامن میں محبت ولایت علی ہے تو اعمال کلیئر ہوں گے، اگر نہیں ہے اعمال سمیت جہنم میں جائیں گے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا محبت اہل بیت اساس اسلام، اساس دین ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ بے مانگے محبت اہل بیت عطا کی ہے، بے مانگے مودت آل محمد عطا کی ہے۔ ان کی محبت اور ولا تو اس قدر بعظمت کہ امام شافعی کو بھی کہنا پڑا، یا آل محمد، اے آل محمد آپ کی شان اور عزت کے لیے تو کافی ہے، حبکم فرض فی الکتاب ما انزلہ، اللہ نے آپ کی محبت کو اس میں فرض کیا جو قرآن مجید ہے، اور آپ کی یہ شان اور عظمت کے لیے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد آپ اتنی عظمت کے مالک ہیں، اگر نبی کے بڑے سے بڑا صحابی بھی نماز پڑھے، آپ پر سلام، آپ پر صلوات نہ پڑھے، اس کی نمازیں باطل ہیں۔ لہذا یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں آل محمد۔ آج دنیا یہ کہے آل اور اصحاب برابر ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اصحاب کی نماز بھی نہیں ہو سکتی جب تک آل پہ صلوات نہ بھیجیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اسلام میں محبت اہل بیت صرف مذہب تشیع میں نہیں بلکہ اسلام میں محبت اہل بیت واجب ہے اسلام میں۔ اور امام شافعی کا ابھی آپ نے نظریہ سنا، امام احمد بن حنبل علماء اہل سنت کے 4 اماموں میں سے امام احمد بن حنبل ایک روایت نقل کرتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام سے، جو امام علی رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں روایت کو بیان کیا اور اس میں سلسلہ نسب یوں بیان کیا، میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم، پھر انہوں نے ان کے بابا امام جعفر صادق، پھر امام باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، رسول اللہ تک اور پھر جبرائیل تک یہ حدیث نقل کی کہ جس میں نبی سے لے کر امام رضا تک یہ پاک ہستیوں کا سلسلہ تھا۔ امام احمد کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اگر کسی دیوانے پر ان پاک ہستیوں کے پاک اسماء کو دم کیا جائے تو اللہ ان پاک اسماء کے صدقے میں اس دیوانے کو شفا عطا کرے۔ تو امام احمد بن حنبل کا یہ نظریہ ہے۔ میں کہوں گا دنیا کہاں تھی جب رسول پہ کوئی ہذیان کا فتویٰ لگا رہا تھا؟ تو جن کے نام میں اتنی برکت ہو دیوانے کو شفا دے سکتا ہے، بلکہ وہ سید الانبیاء کیسے ہذیان کر سکتے ہیں؟ صلوات بھیجئے محمد۔
تو جن کے اسماء میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی شفا رکھی ہے، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. آگے آگے تشریف لے تک ایک ماحول بنے مجلس کا. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و علی. لہذا اہل بیت اطہار یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اساس اسلام ہے، بنیاد اسلام ہے. کیوں ان کو قرار دیا؟ اس لیے رسول ہیں معصوم، پاک اور پاکیزہ کردار کے مالک، رسول ہیں آئے تطہیر کے وارث. تو جب رسول آئے تطہیر کے وارث ہیں تو چادر کے نیچے نبی کے ساتھ کون تھے؟ جناب زہرا تھی، علی مرتضیٰ تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے. تو گویا آئے تطہیر جب نازل ہوئی تو یہ پنج تن پاک تھے. زوجہ رسول بی بی ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی اندر داخل ہو جاؤں، یعنی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں. فرمایا انت علی الخیر، تو باہر رہے، تو خیر پر ہے، اہل بیت میں نہیں ہے. یہ آئے تطہیر خاص ہے نبی کے لیے، فاطمہ الزہرا کے لیے. تو اب یہاں پر آپ حدیث قصہ میں پڑھتے اور سنتے ہیں نا، تو اس میں تعارف کیا کرایا گیا؟ ہم فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنوہا. آخر بی بی کے عنوان سے تعارف کیوں کروایا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ تعارف کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے چونکہ امت نے بڑی کوشش کی ہے اہل بیت نبی میں بڑوں کو شامل کرنے کی، لیکن حدیث قصہ کے تعارف نے بتا دیا کہ دیکھو جس کا رشتہ فاطمہ زہرا سے ہوگا وہی نبی کی اہل بیت نبوت ہوگی. ورنہ نبی سے تو بڑوں نے رشتے جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو معیار اہل بیت فاطمہ الزہرا ہے. اس لیے نبی کا بھی تعارف ہوا تو فاطمہ زہرا کے ساتھ، علی کا بھی تعارف ہوا تو فاطمہ زہرا کے ساتھ، حسن و حسین کا بھی تعارف ہوا تو فاطمہ زہرا کے ساتھ. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. لہذا آئے تطہیر کے وارث سے کیوں اہل بیت کو اساس اور بنیاد اسلام قرار دیا؟ تاکہ بعد از وفات رسول امت تک پاکیزہ ہستیوں کا پاک کردار پہنچے. جیسے علی کا پاک کردار ہے، جیسے فاطمہ الزہرا کا پاک کردار ہے، جیسے حسن و حسین کا پاک کردار ہے. اسی لیے علی کا وہ پاک کردار کہ علماء اہل سنت لکھنے پہ مجبور ہو گئے، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، علی وہ ہستی ہیں کہ جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم اور فضل ہے. بھئی آپ نبی کے بڑے اصحاب کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن علی کو کرم اللہ وجہہ کا کیوں خطاب دیا؟ کہ اس لیے علی کے چہرے پہ اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی علی نے غیر خدا کو سجدہ نہ کیا. دنیا نے اتنا تو مان لیا نبی کے اصحاب میں بڑے ایسے تھے جو کچھ 40 سال تک بت پرستی کرتے رہے، کچھ 30 سال تک بت پرستی کرتے رہے، لیکن علی وہ وارث نبی ہے جو پلک جھپکنے کی مقدار بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا. تو اب کوئی لائے علی جیسا پاک کردار، نبی کے دین کا وارث. اس لیے علی کو دیکھو پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کیا. اگر کوئی اور کسی کو دعوت دین دے تو دنیا والے کہہ سکتے ہیں کل تک تو ہمارے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کرتا رہا، آج بڑا آیا ہے ہمیں عبادت کی دعوتیں دینے ہیں. لیکن کوئی علی کو یہ شکوہ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ دے محمد وال. لہذا معصوم پاکیزہ کردار، نبی کے ورثہ پاکیزہ کردار کے، تاکہ امت تک ایک پاک راستہ، ایک کلیئر راستہ ہو.
واضح راستہ ہو کہ جو کردار میں، جو عبادت میں مثال نظر آئے، جو شجاعت میں مثال نظر آئے، جو سخاوت میں مثال نظر آئے. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں آپ کے علم و معرفت کی طرف دیکھیں تو آپ اتنی باکمال باعظمت ہستی نظر آتی ہیں کہ روایت سنی شیعہ سب علماء نے نقل کیا کہ سید الانبیاء نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دنیا والوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اگر علی دروازہ ہے تو فلاں چھت ہے، اگر علی دروازہ ہے تو فلاں دیوار ہے. ہم نے کہا بے شک لاکھ دیواریں بناؤ، لاکھ چھتیں بناؤ، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں شریف ہمیشہ دروازوں سے آتا ہے، دیواریں اور چھتیں چور پھیلان کر آتے ہیں. یا علم، شریف ہمیشہ دروازوں سے آتا ہے. لہذا نبی نے بتایا مجھ تک آنا ہے تو دروازہ علی. اس لیے تو رسول اللہ کے بڑے بڑے اصحاب جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو دروازہ علی پر آتے. اس لیے علماء اہل سنت کی کتابیں گواہ ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت عمر نے کم سے کم 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. اور اسلام کی ایک دوسری تلخ حقیقت، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. گویا اعتراف کیا امت نے، ایک ہے خلیفہ وقت جو کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، اور ایک ہے امام اعظم اگر علی کا بیٹا جعفر صادق نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. گویا دنیا نے یہ فیصلہ کر دیا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے. خلیفہ وقت بھی کہہ رہے ہیں دنیا والوں دروازے علی نہ چھوڑنا. امام اعظم کہہ رہے ہیں دنیا والوں دروازے جعفر صادق نہ چھوڑنا. جب میرا گزارا ان کے بغیر نہیں ہے تو تم کسی اور دروازے پہ کیا کرو گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. لہذا نبی کے علم کے وارث بنے ہیں تو علی ابن ابی طالب. اور علی مولا کے کردار کا دوسرا پہلو دیکھیں تو عبادت میں بھی با کمال نظر آتے ہیں. علی کا ایک سجدہ آیت اللہ انصاریان نقل کرتے ہیں جب علی سر سجدے میں رکھتے ہیں اللہ اکبر، اس وقت سر سجدے سے اٹھاتے ہیں جب پوری مناجات دعائے کمیل کو پڑھ لیتے ہیں. علی کا طرز زندگی دیکھیے، اللہ اکبر. علی وہ ذات ہیں جو خدا کی بارگاہ میں اس قدر عاجز ہیں، اس قدر خاشع ہیں کہ پوری دعائے کمیل کی مناجات علی کیسے کرتے ہوں، گریہ کر خدا کو یاد کر. علی کے کمالات میں اگر چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں موضوع کی تفصیل چاہتا ہوں کہ کچھ پہلوؤں کی طرف علی مولا کی اگر ہم سخاوت کی طرف دیکھیں تو سخاوت میں بھی بے مثال نظر آتے ہیں. سخاوت میں کیسے بے مثال نظر آتے ہیں؟ دنیا نے، ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ہمیں کتابوں میں یہ پڑھا دیا گیا کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا اور دنیا نے بھی مان لیا اس کی سخاوت. اور میں کہا کرتا ہوں یہ حاتم طائی کی سخاوت نہیں ہے، اگر اس کو گہرائی کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے. یہ کیسی سخاوت ہے
بار بار انسان کو اپنے دروازے پہ بلا رہا ہے، ایک دروازے سے پھر دوسرے دروازے پہ، دوسرے دروازے سے پھر تیسرے دروازے پہ۔ یہ انسانیت کی خدمت نہیں، انسانیت کی تذلیل ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جو دروازہ علی پر آتا ہے، علی اتنا دیتے ہیں اسے دوبارہ علی تو کیا کسی اور کے دروازے کے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علی کی سخاوت تو یہ ہے، علی اس قدر عطا کرنے والے ہیں۔ اور ایک میدان جنگ میں جب ایک مشرک سے جنگ ہو رہی ہے، اس کی تلوار ٹوٹ گئی یا گر گئی، کہا کہ اے علی اپنی تلوار مجھے دے دو۔ روایت کا جملہ، امام علی نے اپنی تلوار پھینکی۔ جب تلوار پھینکی، ایک مرتبہ حیران ہے، پریشان ہے، کہتے ہیں کہ اے علی دشمن کو تلوار دے دی۔ اللہ اکبر، کہ تو نے سوال ہی علی سے سخاوت کا کیا تھا۔ علی دشمن کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ کہا کہ تو نے جو سوال کیا تھا، اگرچہ تو دشمن ہے لیکن سوال کیا ہے، تو گویا علی کا کرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دشمن سوال کرے اور علی اس کا جواب نہ دے۔ ایک مرتبہ مشرک تھا، دشمن تھا، علی کے خون کا پیاسا ہے، علی پر قتل کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن قربان کردار علی اتنا پاک تھا، کیا کیا؟ آیا، تلوار کو پھینک دیا، آیا، علی کے قدم کا بوسہ لے کر کلمہ اسلام پڑھا۔ یہ ہے علی کی سخاوت، یہ ہے علی کا کردار، کہ علی نے اپنے کردار سے دنیا والوں کو اسلام کی دعوت دے دی۔ اسی طرح سے علی کی طرز زندگی، کہ آپ سفر سے آ رہے ہیں کوفہ کی طرف، ایک یہودی کے ساتھ سفر میں ہیں، اور پوچھا کہ آپ کی منزل کہاں ہے؟ کہا کوفہ۔ یہودی کی منزل فلاں جگہ۔ اب جب ایک راستہ جدا ہونے لگا، وارث دین امام علی اپنے راستے سے اس یہودی کی طرف جانے لگے۔ بھئی آپ کی منزل کوفہ تھی، میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی کے اخلاق کی تعلیم ہے، جس کے ساتھ سفر کرو تو اس کا اتنا حق ہے۔ کہا کہ آپ کے دین میں یہ بات ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اپنی منزل کو چھوڑ کر امام کے ساتھ کوفہ کی طرف چل پڑا۔ یہ ہے کون؟ جب کوفہ میں مولا وارد ہوئے، امام کے ساتھ تھا، ادھر سے ادھر سے لوگ بڑھ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جان گیا یہ کوئی عام نہیں، یہ نبی کے دین کا وارث علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی وقت آپ کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ گویا علی نے پوری زندگی اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی ہے، اور بتایا دنیا والوں اس طرح زندگی گزارو کہ لوگوں کو اسلام پر آنے کے لیے دروازہ کھل جائے۔ علی نے پاک کردار سے بتایا دنیا والوں ایسا طریقہ اپناؤ کہ لوگ علی کے کردار کی وجہ سے، تمہارے پاک کردار کی وجہ سے وہ مذہب آل محمد کی طرف آ جائے۔ اس لیے شہید امت، راہبر معظم آیت اللہ خامنئی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، بہت عظیم جملہ عزاداران امام حسین نے ابن علی کو وصیت کی تھی۔ کہتے تھے اے عزادار حسین ابن علی، اپنی مجالس عزا کا ماحول ایسا بنانا کہ تاکہ آنے والا مجلس میں جو حر ہو اس کا راستہ بند نہ ہونے پائے۔ تیری مجلس حسین وہ کربلا کی عکاسی کرے جس طرح حسین کا دروازہ کھلا تھا، حر حسین کے پاس چلے گئے، کشتی نجات کے سوار بن گئے۔ اے حسین ابن علی کا ذکر کرنے والا، فرش عزا بچھانے والا، جب حسین کا فرش عزا بچھانا تو یاد رکھنا ایسا انداز نہ اپنانا کہ آنے والے حر کو آنے میں مشکل پیدا ہو، بلکہ اپنے فرش عزا کا انداز ایسا رکھنا
کہ دنیا فرش حسین پر آئے تو حسینی سوار بن جائے، حسین کی کشتی کا سوار بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد وحید۔ لہذا اس دور میں واقعاً دنیا تشیع کی جس قدر دشمن ہے، راہبر معظم ایت اللہ خامنائی اعلی اللہ مقام، آخر ان کو شہید کیوں کیا گیا؟ کیا جائیداد کا مسئلہ تھا؟ مال و متاع کس چیز کا تھا؟ سید زادہ علی کا فرزند پوری زندگی امت مسلمہ کے دفاع کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، خدا کے گھر کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ تو گویا آیت اللہ خامنائی کا جو جرم تھا وہ یہی تھا، آپ مظلومین کے حامی تھے اور آپ نے آواز بلند کی، آپ مظلومین کے حامی تھے تو آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھ لیں کتنی امت مسلمہ میں سے کس نے مسلمانوں کے دفاع کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ خود اس وقت جو حالات ہیں، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد کس نے اعلان کیا ہے کہ ہم راہبر معظم کے ساتھ ہیں، ہم اس شہید رائے حق کے ساتھ ہیں؟ کس نے اپنی اس شہید کی اس شہادت پر مظاہرہ کر کے ان کی مظلومیت کے دفاع کا ثبوت دیا؟ برادران اہل سنت ہیں الحمدللہ، ہمارے ساتھ احتجاجی ریلیوں میں مظاہرات میں شرکت کی ہے، لیکن کتنا افسوس کا مقام ہے جو متعصب ہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو دشمن ہیں اس کی نگاہ میں مسلمان ان کے دشمن ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا چاہے وہ اہل سنت ہو، وہ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اس دور میں ایک قوت ہونی چاہیے، یہ آپس میں جو تعصبات ہیں ان کو بھلا کر انسان کو، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو تمام امت مسلمہ کے لیے ایک وحدت کا پلیٹ فارم ہے۔ جتنے بھی فرقے ہوں، جتنے بھی مذاہب ہوں، سب اپنے لیے کلمہ اسلام میں لا الہ الا اللہ کے بعد اگر اقرار کرتے ہیں تو سید الانبیاء کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ لہذا مسلمان تمام فرقوں کو چاہیے اپنی حلقوں کے تعصبات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کی دینی رسومات میں شرکت کریں، ایک دوسرے کی جو ہے دنیاوی رسومات میں شرکت کریں۔ تو لہذا جہاں سے تعصب، جہاں سے نفرت، جہاں سے شرارت کی بو آئے، یقیناً نہ اس کا ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہمیں اس کے دین اس کی اجازت دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد رحمہ۔ لہذا وارثان قرآن کا پاکیزہ کردار اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے صاحبان ایمان اور صاحبان عمل سے، کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو اگر اپنے دل میں کوئی نور ایمان لے کر جائے اور ساتھ پاکیزہ کردار لے کر جائے تو پھر کس قدر اس کا استقبال وارثان دین کرتے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ، امام کے صحابی حضرت ابو بصیر یہ کوفہ میں رہتے ہیں، یہ نقل کرتے ہیں کہ کوفہ میں میری پڑوس میں ایک شخص جس کا گھر تھا، ہر روز اس کے گھر میں ناچ گانا،
اس کے گھر میں بے حیائی اور بے دینی کی محفلیں گرم ہوتی تھی. میں ہمیشہ اسے سمجھاتا تھا اے بندے خدا ان اعمال بد سے توبہ کر دے, تیری شان نہیں. اسے روکتا تھا, اسے سمجھاتا تھا. ایک دن آ کر مجھے کہتا ہے تمہاری ان باتوں نے میرے اوپر اثر کیا, یہ بتاؤ اگر میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگوں کیا وارث دین امام جعفر صادق علیہ السلام مجھ گناہگار کو قبول کریں گے؟ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے جرائم اتنے بڑے تھے, گھر میں ناچ گانا ہے, شراب ہے, حرام کی محفلیں ہیں, نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. میں امام سے پوچھ کے بتاؤں گا. اب یہ ابو بصیر کہتے ہیں جب میں مدینے آیا تو میں نے امام کی خدمت میں عرض کی فرزند رسول میرا ایک ہمسایہ وہ گناہوں میں غرق ہے, اب وہ پلٹنا چاہتا ہے, کہتے ہیں کیا میرے لیے راہ نجات ہے؟ امام نے ایک جملہ فرمایا اے ابو بصیر قل لہو, اس کو کہہ دینا دع ما انت علیہ, اس کو کہہ دینا جتنی برائیوں پر ہے ان کو چھوڑ دو, عزم لک جنہ, میں تیری جنت کا وارث ہوں. ان گناہوں کو برائیوں کو تم چھوڑو, تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں. اللہ اکبر. روایت کا جملہ. ابو بصیر واپس آئے کوفہ میں, لوگ ملنے کے لیے آئے. اب سارے لوگ جانے لگے تو انہوں نے اشارہ کیا اس جوان کو رک جاؤ. رکا, کہا کہ امام صادق کا پیغام لایا ہوں. فرماتے ہیں جتنی برائیوں پہ زندگی گزار رہے ان سب کو چھوڑ دے, پھر میں تیری جنت کا ضامن ہوں. کہتے ابو بصیر خدا کی قسم, تجھے اللہ کی قسم بتا کہ یہ وارث دین امام نے کہا؟ کہتے ہیں میں نے جب قسم اٹھائی ایک مرتبہ وہ روتا ہوا بے قرار, بس کافی ہے. وہ نوجوان پلٹا, صادق امام نے زبان عصمت و صداقت سے کہہ دیا. گھر گیا, دن بدن مریض ہوتا گیا. ابو بصیر عیادت کے لیے جاتے ہیں. ایک دن ایک شخص آیا, ابو بصیر جلدی آؤ تمہارے ہمسائے کی طبیعت ناساز ہے. ابو بصیر پہنچے, کیا دیکھا بستر مرگ پر بے ہوش پڑا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھا اور اس نے آنکھ کھولی, ایک جملہ کہا یا ابا بصیر قد وفا لی صاحبک, اے ابو بصیر یہ تیرے امام نے, سید و سردار امام جعفر صادق نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا. کہتی ہیں یہ کہا اور اس وقت عالم آخرت کی طرف اس کی روح پرواز کر گئی. کہتی ہیں کہ پھر میں ابو بصیر کہتے ہیں جب میں مدینہ گیا اس کے بعد امام علیہ السلام کے گھر میں ابھی ایک میرا پاؤں دہلیز سے باہر تھا اور ایک اندر تھا. امام اپنے حجرے میں تھے, وہیں سے آواز دی یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک, اے ابو بصیر ہم نے تیرے پڑوسی سے جنت کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. اللہ اکبر. یہ تو وہ وارثان جنت ہیں کہ ان کی مودت اگر دل میں ہو اور کردار, ان کے پاکیزہ کردار پہ اگر زندگی ہو, انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو یہ وہ کریم گھرانہ ہے, تو یہ پھر ساری خطائیں معاف کرا دیتے ہیں. لہذا قرآن نے بھی یہی آواز دی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں, اعمال صالح بجا لانے والے ہیں. اللہ لہم مغفرۃ, اللہ کی مغفرت انہی کو شامل حال ہوگی. واجر عظیم, اور اجر عظیم کے مستحق بھی وہی ہوں گے. اور میں قربان, علی ابن ابی طالب نے محراب مسجد میں بھی تو یہی کہا تھا فزت ورب الکعبہ, میں علی کامیاب. کل ایمان, پوری زندگی دین خدا پہ گزار دی. کل ایمان, علی ابن ابی طالب نے پوری زندگی قرآن پہ گزار دی. اور پھر بھی علی نے میدان جنگ کو فتح کرنے کے بعد نہیں کہا میں کامیاب ہوں, شب ہجرت نہیں کہا میں کامیاب ہوں, لیکن محراب شہادت میں علی کہہ رہے ہیں
علی کامیاب ہے اس لیے کہ علی نے وہ طرز زندگی اپنایا جو خدا چاہتا ہے، مصطفیٰ چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو روایات کہتی ہیں امیر المومنین نے کبھی بھی اپنی اولاد کے ہاں معمول کے مطابق نہیں رہے، لیکن اس ایک سال جو آپ کی شہادت کا سال ہے، کبھی امام حسن کے گھر جا رہتے ہیں تو کبھی امام حسین کے ہاں ٹھہرتے ہیں، لیکن جب 19ویں کی رات آئی تو اپنی شہزادی بی بی ام کلثوم کے مہمان بنے۔ روایت کہتی ہے ساری رات علی بے قرار ہے، ساری رات علی بے چین ہے، اس وعدہ الہی کے منتظر۔ ہر روایات کہتی ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، اے علی بے چین و بے قرار۔ آ گئی وہ گھڑی جب علی اپنی دختر سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ روایت کا جملہ ابھی صحن خانہ میں علی پہنچے یا گھر میں مرغابیوں نے نوحہ کرنا شروع کیا یا اہل خانہ نے روکنا چاہا، فرماتے انہیں مت روکو، یہ نوحہ کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو ہائے یہ حیوان بھی اپنی زبان میں سمجھ گئی ہے، اے آقا مت جائیے، اے امت یتیم ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو روایت کا جملہ میرے آقا دروازے کی طرف بڑھے یا بعد روایتوں میں ہے آپ کی ابا کا دامن ہے دروازے میں الجھا، گویا دوسرا اشارہ تھا مولا رک جائیے۔ لیکن علماء اہل سنت کے عالم علامہ مسعودی نقل کرتے ہیں علی جب دروازے پہ آئے نا، دروازہ کھجور کا تھا، دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ علی نے بڑی کوشش کی شاید آج دروازہ بھی اس لیے بند ہو گیا، اے علی آج باہر نہ جائے، اے امت نبی یتیم ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ ازادار و روایت کا جملہ اہل سنت عالم دین نقل کرتے ہیں علی شیر خدا نے اے دروازے کو کھیر کر ایک طرف رکھا، اے گھر سے باہر نکلے۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو آج علی مسجد میں آئے، گلدستہ آذان پر، اے علی کی آج آخری آذان ہے، اے علی کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر۔ اللہ جانے علی کی آواز کا درد، اور جب زینب کے کانوں میں بڑی ہوگی اور بی بی کی کیا حالت ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو کوفہ والے ہائے علی کی آخری آواز سن رہے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ میرا مولا آئے نیچے محراب عبادت میں، آپ نے نماز کو شروع کیا، یہ نماز کے آپ سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، یا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون نے سر پہ وار کیا، ہے میرے امام کے سر پہ وار ہوا، ہے امام کا قاتل مسجد سے فرار کر گیا، ہے آخر امام علی کا قاتل آج مسجد سے کیوں دوڑا، یہ کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ اگر میں مسجد میں رکا رہا، علی کا جوار عباس علمدار، علی کا جوار حسن مجتبی، علی کا جوار حسین و حسین، ہے علی کے اصحاب باوفا سارے مجھے پکڑ لیں گے تو میرے لیے جینا مشکل ہے۔ گویا علی کے قاتل بڑے خوف سے بھاگا، اسے پتا تھا میری جان محفوظ نہیں ہے، میں کہوں گا آقا اے آپ کے قاتل کو خوف تھا، اے بچنے کی امید نہیں تھی، لیکن کربلا میں اور جب حسین کا قاتل روایت کہتی ہے اس کو خوف نہیں تھا بلکہ بڑا مطمئن تھا۔ روایت کا جملہ والشمر جالس علی صدر الحسین، یہ شمر ملعون
حسین مظلوم کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، فقط سینے مقدس پہ نہ چڑھ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، آپ کی ریش مبارک کی احانت کی، وَلَطَمَ عَلَى خَدِّهِ، اے امام کے رخسار مقدس پہ جسارت کرنے لگا۔ میں کہوں گا آقا آپ کا قاتل خوف زدہ دوڑا، لیکن حسین کا قاتل بڑا مطمئن بیٹھا ہے، جانتا ہے ہائے حسین کا عباس مارا گیا، ہائے حسین کا اکبر مارا گیا، ہائے حسین کا ہائے قاسم مارا گیا، ہائے حسین کے عباس ہائے اصحاب مارے گئے، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، امام کو جب گھر میں لایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا کے ہائے پاک صحابی ہیں، میرے مولا کے نمازی صحابی ہیں، گھر کے باہر جمع ہوئے، ادھر سے زینب و کلثوم کی رونے کی آواز بھی بلند ہوئی ہے۔ میرے آقا روایت کا جملہ، اے بیٹا حسن ان اصحاب سے کہو چلے جائے۔ اے میں قربان، مولا اتنا غیرت مند ہے کہ اپنے صحابہ اے نمازی صحابیوں کے کانوں تک زینب و کلثوم کی آواز کو پسند نہیں کر رہے۔ میں کہوں گا آقا اے یہی کوفہ، اور جب 61 ہجری کو جب زینب و کلثوم بے ردا ہو کے آئے گی، اے یہی کوفہ کا بازار، اے یہی کوفہ کا دربار، یا سامنے شرابی ہوگا، اے علی کی پردے دار بیٹیاں بے حجاب بے مکنہ و چادر ہوں گی۔ اللہ